ابھی جو نومبر کے مہینے میں بات چیت کا سلسلہ تھا، اس میں ایک تجویز یہ تھی کہ عمران خان کو کسی کے پی گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں نتھیا گلی میں. آپ کی جماعت سے میں نے 2-3 کے نام پہلے بھی لے دیے، انہی میں سے 1-2 شخصیات نے اس کی مخالفت کی. میرے خیال میں بری آپشن نہیں تھی. 10-15 دن کے بعد عمران خان اگر یہاں بیٹھ کے اپنے سیاسی لوگوں سے نتھیا گلی میں ملاقات کر رہے ہوتے، آپ کو سیاسی طور پر تو فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن آپ کی اسی تقسیم نے وہ راستہ کاٹ دیا. نہیں، خان صاحب نے تو پہلے دن سے ایک بات بڑا کلیئر کٹ کہا تھا کہ میں آخری بندہ ہوں گا جو جیل سے میں نکلوں گا، اور میں کوشش ان کی یہی تھی کہ میں اگر کوئی رہائی میری ہے تو وہ قانون کے مطابق ہوگی. قانون کے مطابق اور ہوگی نا؟ قانون کے مطابق ضمانت ہو جاتی ہے ہائی کورٹ سے. ضمانت یس، تو ضمانت کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کوئی چیزیں ہم نے ڈسکس ضرور کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ بریک لگ گیا سب کچھ. تجویز کس سے آئی تھی کہ یہ 15 دن 20 دن نتھیا گلی ریسٹ ہاؤس میں رکھتے ہیں؟ پھر بات نہیں، کوئی ایسا نہیں، ہم نے کوئی ایسے نہ فائنل کیا تھا نہ اس پہ ڈسکس کیا تھا. کہیں بات ہوئی تھی ایسی، تذکرہ ہوا تھا؟ نہیں، شاید اگر تذکرے میں آیا ہو تو تذکرے میں آیا ہوگا، لیکن ہم نے کوئی چیز ایسی، کیونکہ ہم اس اسٹیج تک کبھی گئے نہیں تھے کہ ہم فارملی آپس میں گفتگو کریں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بریک تھرو ہو سکتا تھا اگر ہم آگے کی طرف بڑھتے، لیکن آگے کی طرف ہم بڑھ نہیں سکے اور وہ ڈیمیج ہو گیا بیچ میں سے، وہ رابطہ منقطع ہو گیا. جن اگر چیزوں کی توقع کی جا رہی تھی انہی میں سے ایک تجویز یہ بھی تھی جو ڈیمیج ہوگی بعد میں آگے بڑھی نہیں. آپ کے وہ جو سوشل میڈیا والے ہیں وہ بھی آپ پہ دباؤ ڈالتے ہیں، وہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ والے لوگ ہیں وہ ان کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ کہتے ہیں. تو پتہ نہیں ان کے لیے کتنے بڑے ٹیررسٹ ہیں، لیکن آپ کو وہ آگے نہیں چلنے دیتے. نہیں، دیکھو سوشل میڈیا تو میٹر آف کنسرن رہا ہے، اور ہمارا اپنا میڈیا ایسا ہے کہ اگر میں آپ کو ان کو بتاؤں تو خان صاحب کی لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہے، بہت بڑا کام کیا. یہ ہمارے جو نشانات تھے لوگوں کو پہنچایا. ہاں ہوگی کچھ ایسی آگے پیچھے کچھ ٹویٹس ایسی ہیں جس پہ اعتراض ہے، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے اس کا بھی ریزولوشن. آپ نے کہا یہ میٹر آف کنسرن ہے، تو آپ کو بھی کنسرن ہے ان ٹویٹس کے اوپر؟ نہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، بیکاز ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا جائے. لیکن ہمارے پاس اگر سوشل میڈیا ہے تو ہمارے پاس تو سوشل میڈیا 90% وہ والنٹیئرز ہے. اب اس پہ تو کس حد تک ہم قابو پا سکتے ہیں، اور اسپیشلی جو والنٹیئرز ہے اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ملک میں کچھ غلط ہو رہا ہے اور وہ اس کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں اور اپنے طرف سے لکھتے ہیں، ان کو سب کو ہمارے ساتھ جوڑنا یہ بھی نامناسب بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جوڑا جائے. جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے ٹویٹس کی، یہاں پر تو اس طرح کی بھی بحث ہوئی کہ شاید علیمہ خان ان لوگوں کو مینیج کر رہی ہیں، تو انہی کے ذریعے وہ ٹویٹس وہاں جاتی ہیں، میسیجز جاتے ہیں اور پھر وہ ٹویٹس ہوتی ہیں. نہیں، دیکھو وہ علیمہ خان اگر کہیں تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، خان کی فیملی کبھی پالیٹکس میں نہیں رہی ہے. خان کی فیملی نے کبھی بھی نہیں کہا. علیمہ باجی آتی ہے وہ صرف اپنے بھائی کی خاطر آتی ہے. اس نے پارٹی کے کبھی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، کوئی ڈیسیجن نہیں دیا، کوئی رائے نہیں دی، سب کچھ نہیں دیا. آل دو ان بھائی کے لیے ہیں، اور یہی تو وہ ہے خان صاحب کی پارٹی کی کوالٹی ہے، خوبی ہے کہ سارے لوگ کہتے ہیں یہاں موروثیت نہیں ہے. موروثیت ہوتی تو میں چیئرمین بنتا. خان صاحب کوئی بھی کر سکتے تھے، بہن کو کر سکتے، بانجے کو کر سکتے، بھتیجے کو کر سکتے، بیٹے کو برائے نام کر سکتے تھے، بشرا بی بی کو کر سکتے تھے. اس وقت تو کنوکشن نہیں ہوئی تھی، کسی کو بھی کر سکتے. لیکن خان صاحب نے کہا 27 سال تو میری سٹرگل یہی ہے. تو جو لوگ ان کے علیمہ باجی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں وہ صرف اور صرف ڈسٹرس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کریڈیبلٹی کو افیکٹ کر کے ایک پارٹی میں اور فیملی میں ڈیوائڈ سر، پیدا میں کرنا آپ چاہتے ہیں. کی اس بات سے مکمل طور پر متفق نہیں ہوں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن دونوں خواتین کا بھرپور انفلوئنس ہے آپ کی جماعت کے اوپر. یہ 24 نومبر کا احتجاج جب پشاور سے شروع ہوا تھا تو پارٹی کی قیادت نے، آپ کی کے پی کی گورنمنٹ نے پوری کوشش کی تھی کہ بشرا بی بی ان کا احترام ہے تو وہ دھرنے کے ساتھ پارٹی کی میٹنگ وہ چیئر کر رہی تھی، ایم این ایز ایم پی ایز کو ٹارگٹ دے رہی تھی، کئی لوگوں کو انہوں نے ڈانٹ پلائی میٹنگ کے اندر. سر یہ درست بات ہے اور ان کو روکا گیا، وہ نہیں باز آئی. کرتا ہوں. نہیں، بشرا بی بی نے جو میٹنگ مثلاً آئی تو اس نے نہ میٹنگ ہولڈ کی، نہ اس کو گائیڈ کیا، نہ ڈائریکشن تقریریں کی نہ انہوں نے ڈائریکشن دی. انہوں نے کہا خان صاحب کی یہ انسٹرکشنز ہے، جو چونکہ خان صاحب سے ملاقات لمیٹڈ تھی اور ملاقات ہو نہیں رہی تھی، صرف بی بی صاحبہ کی ملاقات ہوتی تھی، تو خان صاحب نے ان کو ڈائریکشن لکھوائے تھے. بی بی کہہ رہی تھی کہ یہ ڈائریکشن میری طرف سے یہ ہے، تو وہ فار جسٹ اس پرپز کے لیے تھی. جہاں تک یہ کہ جی وہ لے کے جا رہی ہے، وہ تو لیڈ کر دھرنے میں وہ بالکل وہ اس کے ساتھ تھی، ہمارے ساتھ آ رہی تھی، بیوی کے ناطے سے وہ بالکل تھی. لیکن دیکھو ہمارے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے جانا ہے، اور احتجاج کہاں کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے کون سے لوگ کہتے تھے؟ آپ کے تو پولیٹیکل لیڈرز تھے، ان کی اکثریت اس چیز سے ریلیکٹنٹ تھی کہ بی بی دھرنے کے اندر ساتھ شامل ہو، اور ڈی چوک میں جانے سے بھی گریزاں تھی. نہیں، ڈی چوک دیکھو احتجاج وہاں کیا جاتا جہاں اس کا ایک امپیکٹ ہو. لیکن ہو یہ کہ دیکھیں جہاں بھی احتجاج ہوتا پارٹی نے کسی لیول پہ اور نہ لیڈرشپ نے کسی ایک لیول پہ یہ کبھی تصور نہیں کیا تھا، کبھی بھی تصور نہیں کیا تھا کہ ابھی لوگ پہنچے نہ ہو
اور ان کے ساتھ یہ ہوگا. ہم تو سوچ رہے تھے اگر میکسیمم ہوگا تو آپ اگر زیادہ روٹین میں کیا کرتے آپ جرگہ بیچتے, آپ لوگوں کو بیچتے, آپ ڈائلاگ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو کہتے ہیں آپ یہاں سے اٹھے, نہیں ہے تو آپ واٹر کینن کرتے ہیں, کوئی شلنگ کرتے ہیں, کوئی لاٹھی چارج کرتے ہیں. آپ ایسا تو نہیں کرتے جو ہوا ہے. اس لیے اس کی تو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ قابل افسوس ہے, اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, لیکن آپ لوگوں کا ان بلڈنگز کے قریب چلے جانا آپ کے ورکرز کا وہ بھی غیر احتیاطی کام تھا, تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت تھی اس پہ. نہیں اگر دیکھیں کچھ لوگ ہزاروں کے, یہ بڑا کلیئر تھا کہ آپ کے لوگ کنٹینر کراس کر کے تو پارلیمان اور سپریم کورٹ کی بلڈنگ اور ان کی دیواروں کے ساتھ جا پہنچے تھے, جس کے بعد یہ انسیڈنٹ ہوا. نہیں تو یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا. نہیں انسیڈنٹ تو یہاں ہوا ہے نا, اس کے آگے جا کے باہر کا ہوا ہے, اس کے آگے جا کے ہوا. لیکن نہیں کیس اس کا بھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کمیشن بنائیں جس طریقے سے دیکھیں, لیکن یہ بات شیور ہے. اور دیکھیں ایک چیز نہیں ہونے چاہیے, وہ یہ 1 is too many. ڈیموکریٹک ورلڈ میں یو کین ناٹ ایون تھنک آف جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ انوسنٹ لوگوں کو پہ آپ اس طرح اس کی کوئی جسٹیفکیشن اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں. سو دس لیے ون اینڈ اونلی تھنگ شوڈ بی دس شوڈ نیور ایور ہیو ہیپنڈ. اب آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ اب اسی طرح سٹیل میٹ چلے گا؟ کیونکہ آپ ادھر میں نہیں چاہتا, میں نہیں چاہتا, پارٹی نہیں چاہتی, ہم نہیں چاہتے کہ سٹیل میٹ ہو. ہم کہتے ہیں لائے ہم آگے کہ ہم تو الائنس کے ساتھ آگے بڑھیں گے, پارٹیاں ہم سوچ رہے ہیں, لیکن چیزیں ایسے نہیں چل سکتی. جس طریقے سے تاریخیں نہیں مل رہی ابھی, جس طریقے سے ابھی آرڈر ہو رہے ہیں, جس طریقے سے ٹرائل کورٹ چل رہا ہے, ہم اگر اس طریقے سے چلیں گے اور اس تقسیم کو, اس ڈیوائیڈ کو, ان اختلافات کو نفرتوں کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ تو کیس نہیں ہے کہ آپ کسی کو آگے چلا رہے ہیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے. یہ تو آپ لوگوں کو ٹارچر کر رہے ہیں, یہ تو آپ پرسیکیوشن کر رہے ہیں, یہ تو پراسیکیوشن. عید کے بعد احتجاج کا آپ لوگوں نے ذکر کیا تھا, لیکن احتجاج 26 نومبر والے واقعے کے بعد شاید فوری طور پر کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, مشکلات پیش آئیں گی. نہیں, ہم نے یہ کہا تھا کہ عید کے بعد ہم اناؤنس کریں گے اور پارٹی کے ساتھ اب ملیں گے. مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہمارا کنیکشن ہے اور مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میں بھی اپنے مجلس عاملہ سے ڈسکس کر کے کریں گے, تو وہ ہم نے کوئی گیو اپ نہیں کیا. ایوری تھنگ از آن دا ٹیبل, لیکن ایک راستہ آگے کی طرف سیاسی بھی حل نکلنا چاہیے. سیاسی تو ہونا چاہیے, لیکن احتجاج آپ کا پھر ہم پوسٹ پون سمجھے فی الحال نہیں. کسی صورت ہم نے کی چیز بھی آپ ٹیبل نہیں کیا ہے. جو ایجنڈا رکھا ہے وہ رکھا ہے, اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جو آئندہ کا لائے عمل ہوگا. اگر اسٹیبلشمنٹ رابطہ کرتی ہے تو بات چیت کے لیے جائیں گے؟ میرا خیال ہے جائیں گے جی انشاءاللہ. بیرسٹر گور صاحب, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.